کبوتر اور طوطا بہت ہی اچھے دوست ہوا کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے. کوئی بھی ضرورت ہوتی ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کرتے. سارے پرندے ان کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے. وہ دوسروں کی بھی ضرورت کے وقت کام آ جاتے. ارے واہ بھائی، تم دونوں جب دیکھو اکٹھے ہی ہوتے ہو، بڑا انجوائے کر رہے ہو. ہاں کوے میاں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ نہیں بھائی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تم لوگ کھیلو اور انجوائے کرو. ایسا کہہ کر وہ کوا اڑ جاتا ہے. حقیقت میں وہ دونوں کی دوستی سے بہت ہی جلتا ہے کیونکہ اس کا کوئی اتنا اچھا دوست نہیں تھا. اس علاقے میں ایک چیل بھی رہا کرتی ہے جو ہمیشہ ان دونوں دوستوں کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ بچ جاتی. اس موٹے تازے کبوتر اور طوطے کو تو میں کھا کر رہوں گی، بس کسی طرح یہ مجھے اکیلے مل جائیں. کم وقت ہمیشہ ساتھ ہی ہوتے ہیں اور میرے شکار کرنے کی ساری چالیں ناکام کر دیتے ہیں. ان کو تو میں ضرور کھاؤں گی. چیل ایسا کہہ کر ان کو کھانے کا ایک نیا منصوبہ سوچنے لگتی ہے. وہ کوے کے پاس جاتی ہے. اسے یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ کوا بھی ان دونوں دوستوں کو پسند نہیں کرتا، تو یہ اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا ہے. ارے کوے میاں، تمہارے وہ دو دوستوں کا حال سناؤ. طوطا اور کبوتر کیا ٹھیک ہیں؟ وہ مدعے کی بات کرو. مجھے بھی پتہ ہے تم ان پر کوئی بار حملہ کر چکی ہو اور ناکام رہی ہو. اب ان کا حال چال کہاں سے پوچھیں؟ ارے بھائی، ناکام ہوتی ہوں اسی لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں. ان کی دوستی میں کسی طرح دراڑ ڈالنی ہوگی تاکہ وہ اکیلے ہو جائیں، اور اس کام کے لیے تم سے بہتر پرندہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. کچھ کرو اس بارے میں، تمہیں اس کی رقم بھی مل جائے گی. کوا پہلے ہی ان سے جلتا ہوتا ہے اور اب تو رقم بھی مل رہی تھی تو وہ اپنا شاطر دماغ چلاتا ہے. چلو ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، بس تم رقم تیار رکھنا. ایسا کہہ کر کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور اگلے دن ایک درخت کی ڈال پر بیٹھ کر ایک دوسرے کوے کو جھوٹ موٹ کی بات سنانے لگ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ کبوتر اور طوطا بھی اسے سن رہے ہیں. ارے یار، تمہیں پتا ہے پرانے جنگل میں ہری گھاٹی کے اوپر ایک ایسا پھول اگا ہے جس کو کھا کر کوئی بھی پرندہ امر ہو جائے گا اور اس میں بہت ساری شکتیاں بھی آ جائیں گی اور اسے بھوک کم لگے گی اور کھانا نہ ملنے پر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، اور اس پھول کو کیول ایک ہی پرندہ کھا سکتا ہے. تمہیں اس پھول کا کیسے پتا چلا اور خود کیوں نہیں جا کر کھا لیتے؟ مجھے ایک تانترک بابا نے بتایا ہے، لیکن اس پھول کا ہمارے کوے ور جاتی پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس دوسرے پرندوں کو ہم بتائیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ چلو اب میں چلتا ہوں. ایسا کہہ کر کوا تو وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ کوے نے سوچا تھا، کبوتر اور طوطا اس بات کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور ان کے دماغ میں اس کو اکیلے ہی حاصل کرنے کا لالچ آ جاتا ہے. طوطا کبوتر سے کہتا ہے، سنو کبوتر دوست، دوستی ایک طرف، لیکن وہ پھول صرف میں کھاؤں گا. ارے ایسے کیسے؟ وہ پھول میرا ہے، میں نے بھی سن لیا ہے. اب جو طاقتور ہے پھول اسی کا ہوگا. ایسا کہہ کر وہ دونوں زوروں سے لڑنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو ادھمرا کر دیتے ہیں. کبوتر کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ طوطے کے ہاتھ ایک ڈنڈا لگ جاتا ہے. ارے کبوتر، ایک بات کان کھول کے سن لو، پھول میرا ہے، اور خبردار جو وہاں جانے کی سوچی بھی. ایسا کہہ کر دونوں اپنے اپنے گھر کو نکل جاتے ہیں. وہ پھول ہر حال میں ہی حاصل کروں گا. کبوتر ابھی زیادہ زخمی ہے، مجھے کسی بھی طرح اس پر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے. طوطا سوچ رہا ہوگا کہ مجھے چوٹ زیادہ آئی ہے اور وہ حملہ ضرور کرے گا، اس سے پہلے مجھے تیار رہنا ہوگا. ایسا سوچ کر وہ ایک دوسرے پر اگلے دن دوبارہ حملہ کر دیتے، لیکن وہ ایک دوسرے کے داؤ پیچ جانتے تھے تو کسی ایک کی بھی جیت نہیں ہو پاتی اور وہاں سے اڑ جاتے. اب ان کے درمیان بہت گہری دوستی ختم ہو چکی تھی اور جنگ چل چکی تھی، اور وہ بھی ایک سنی سنائی ہوئی بات. ایسے تو میں کبوتر کو نہیں ہرا پاؤں گا، مجھے کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا. ایسا کہہ کر طوطا کوے کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کی کبوتر سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی ہے اور اب وہ اس کا دشمن بن گیا ہے، تو اس سے نپٹنے میں وہ اس کی مدد کرے. کیونکہ طوطے کو پتا تھا کہ کوا ان سے کافی دیر سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کی مدد ضرور کرے گا. ادھر کوا من ہی من میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کی چال کامیاب ہو گئی. ارے طوطے، فکر ہی نہیں کرو،
ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس چیل کو بلا لاتے ہیں. وہ اکثر تم دونوں پر حملہ کرنے کے لیے آتی تھی. وہ ضرور اس کبوتر سے تمہاری جان چھڑوا دے گی. طوطا ایک پل کو سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ کبوتر تھا تو اس کا دوست تھی، لیکن لالچ کا پردہ اس کی آنکھوں پر پڑ چکا تھا. وہ بے وقوفی میں کوے کو ہاں کر دیتا ہے. تو ٹھیک ہے پھر، میں ابھی اس چیل کو بلا کر لاتا ہوں، تم یہیں رکو. ایسا کہہ کر کوا فوراً اڑ کر چیل کے پاس جاتا ہے. ارے او چیل، لو تمہارا کام ہو گیا، میری رقم مجھے دو اور میرے ساتھ چلو. اس طرح چیل اور کوا طوطے کے پاس آ جاتے. اب وہ لوگ کبوتر کے گھر کا رخ کرتے. کبوتر انہیں دور سے آتا دیکھ لیتا ہے، اس وجہ سے وہ گھر سے نہ نکلنے کا فیصلہ. ارے او طوطے، اب تمہیں دوستی کا ناٹک کرنا ہوگا اور اس کبوتر کو کسی بھی طرح باہر نکالنا ہوگا. طوطا ایسے ہی کرتا ہے اور کبوتر کے گھر جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا. ارے طوطے، چلا جا یہاں سے، میں لڑنا نہیں چاہتا تجھ سے ابھی. ارے یہی تو بات ہے، وہ چیل یہاں پھیر رہا ہے اور اگر ہم اکیلے ہوں گے تو مارے جائیں گے. ہمیں اس وقت دشمنی کو بلا کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، آخر ہم دوست رہے تھے یار. کبوتر طوطے کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ باہر آ جاتا ہے، اور طوطا مکاری کرتا ہے اور چیل کو کہتا ہے، یہ لو چیل، اب میں چلا. طوطا وہاں سے اڑ جاتا ہے اور کبوتر جب تک سنبھل پاتا ہے چیل اس پر حملہ کر کے اسے کھا جاتا. کبوتر تو گیا، اب میں جلدی سے اس کالو کبے کے لیے بتائے ہوئے پہاڑ کی طرف جاتا ہوں. اب وہ پھول صرف میرا ہے، اسے میں ہی حاصل کروں گا بس. طوطے کے من میں اب اتنا لالچ بیٹھ چکا تھا کہ وہ اپنے دوست کی موت کا ذمہ دار ہونے کے باوجود بھی ذرا سا بھی نہیں گھبرایا اور پھول کو حاصل کرنے نکل پڑا جو کبھی تھا ہی نہیں. ارے یہاں تو کہیں بھی وہ پھول نہیں ہے، میں ذرا اچھے سے ڈھونڈتا ہوں، ادھر کدھر ہی ہوگا. اچھے سے وہ پھول ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھول ہوتا تو ملتا. ارے وہ پھول یہاں تو کوئی لے گیا ہے، یہاں ہوا سے اڑ گیا ہوگا. پہلے تو طوطا ایسی ویسی باتیں سوچتا رہتا ہے، لیکن اب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی پھول کبھی تھا ہی نہیں. اس نے بس سنی سنائی بات سے ہی اپنے اتنے اچھے دوست کو مروا دیا اور اب خود اکیلا ہو گیا ہے، جس سے اب چیل کبھی بھی اس پر حملہ کر سکتی ہے اور اسے کھا سکتی ہے. پر افسوس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ پھوٹ پھوٹ کر وہیں بیٹھا رونے لگتا.